سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ کہتے ہیں جی کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، کسی مسلمان کو اچھا کیوں کہتے ہیں جی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود توجہ میرے تو بات ہی کوئی اور کر رہا ہوں، ابھی بے ایمان کی طرف تو میں آیا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کو کافر مت کہو، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود زور سے میں نے کہا بہت اچھی بات تو نے کی، میرے دل کو بڑی لگی اس لیے کہ میرے نظریے کے تو عین مطابق اس نے کہی ہمیں سنانے کے لیے تھی کہ کسی مسلمان کو کافر مت کہو، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود۔ میں نے کہا بہت اچھی بات کی، میرے ہاتھ تو بڑی اچھی دلیل لگ گئی۔ اب میں کہتا ہوں کسی عام آج کے مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، نبی کے زمانے کے مسلمان کو کافر کہنے والا بابا وہ کیا ہے؟ اب میں نہیں کہتا، میں نے تیرے فتوے کو آگے بڑھایا کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ آج کے مسلمان کے اسلام پر دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کے زمانے کے مسلمان پہ دلیل قرآن بھی ہے اور محبوب کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے کہ نواز نے کہا تھا کہ صحابہ کا دشمن کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ کیوں اس لیے صحابہ کا منکر کائنات کا عام کافر نہیں، عام کافر نہیں، ایسے للو پنجو کافر نہیں ہے، ایسے کوئی عام گھومتا پھرتا چوڑا چواری کافر نہیں ہے، بڑے اعلیٰ درجے کا۔ کوئی مجھے کل یہ نہ کہے ہمیں تو بڑے برے الفاظ سے یاد کیا، میں کہتا ہوں بڑے اعلیٰ درجے کا، بڑے اعلیٰ درجے کا کافر ہے جو صحابہ کو کافر کہے۔ توجہ کرنا، اس لیے کہ ان کے اسلام کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے تو نبی کے دور کے مسلمان کو کافر کہنے والا کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ اور اگلی بات، توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو بھی سنو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا کافر کو بھی کافر نہ کہیں، یہ اگلا فتویٰ ہے، کافر کو بھی۔ میں نے پوچھا کہیں تو کیا کہیں، ہمیں وہ بتا دو پھر ہم وہ کہیں، لیکن میں نے کہا تو نے کیا کہا ہے، تو نے کیا کہا ہے کہ کس کو کیا نہیں کہنا چاہیے، کس کو؟ کافر کو۔ میں نے کہا تو نے بھی تو کافر کہا، تو نے بھی تو کوئی اور نام رکھ لیتا، میں بھی وہی نام رکھ لیتا۔ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ نہ میرا ایک سوال ہے کہ کافر کو کافر تو کہنا کیا چاہیے؟ کوئی نام تو بتا، یوں سوچے کیوں چھوڑتا ہے، امت کا ایمان پر حملہ کیوں کرتا ہے، ان کو کافر کہے تجھے برا لگتا ہے، کوئی صدیق کو کافر کہے تجھے برا کیوں نہیں لگتا، کوئی عمر کو کافر کہے تجھے برا کیوں نہیں لگتا، تو اس لعنتی کو امام کیوں کہتا ہے جس نے جناب عثمان اور معاویہ کو بدگماش لکھا ہو، تو اسے برا کیوں نہیں کہتا؟ اگر آج کے مسلمان کو کوئی کافر کہے وہ کافر ہے تو میرا جملہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ جو محمد کریم کے زمانے کے مسلمان صحابی کو کافر کہے وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ اب توجہ کرنا، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، میں وضاحت کرتا چلوں، میں نے کسی کو، میں نے تو اعتراض کرنے والے کا سوال لیا اور اعتراض کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ کافر کو کافر مت کہو، حالانکہ اس نے خود کہا
اس نے میں نے کہا کیا کہیں؟ اس پر لوگ دلیل دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں جی کیوں نہ کہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. ہو سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں بچے کو بچہ نہ کہو، ہو سکتا ہے. عورت کو عورت نہ کہو، ہو سکتا ہے. مرد کو مرد نہ کہو، ہو سکتا ہے. دن کو دن نہ کہو، ہو سکتا ہے. رات کو رات نہ کہو، ہو سکتا ہے. کتے کو کتا نہ کہو، ہو سکتا ہے. بکرے کو بکرا نہ کہو، ہو سکتا ہے. پھر کس کو کیا کہو گے؟ مولوی کو مولوی نہ کہو، ہو سکتا ہے. جاہل ہو جائے، جاہل کو جاہل نہ کہو، ہو سکتا ہے. مولوی ہو جائے، پیر کو پیر نہ کہو، ہو سکتا ہے مرید ہو جائے. مرید کو مرید نہ کہو، ہو سکتا ہے. تو زور سے اور زور سے. لاہور کو لاہور نہ کہو، ہو سکتا ہے ملتان ہو جائے. اور ملتان کو ملتان نہ کہو، ہو سکتا ہے کراچی ہو جائے. اور اللہ کرے ہو جائے. میری تو دعائیں ہو ہی جائے. وزیر اعظم کو بھی پتا چلے کراچی ہوتا کیا ہے. کچھ نہ کہو، یہ نہ کہو تو کہیں کیا؟ جی یوں کہو گے تو یوں ہو جائے گا. میں نے کہا باقی ساری باتوں کے لیے بات ٹھیک ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے جب میں اسے کافر کہتا ہوں جو صحابہ کا دشمن ہے؟ تجھے تو نہیں کہا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اب جو حضرت معاویہ کو